بلند خیل تقدم آگا ذکر بیان جناب سوال ظہیر باس آپ ستیاران جوان ذکر محمد والے بیان ذکر جناب ذکر بیان سوال ظہیر باس آپ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات پڑھو محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت ما فی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی و حافظا وقائد و ناصرا ودلیل و آئینہ حتی تسکنہ ارزقا تو انوت متعو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد باردتاً واسطہ محمد و آل محمد عزت و عظمت میرے بھائیوں کا پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ شرف قبول فرمائے۔ میرے بہت پیارے بھائی جان، میرے لائق احترام بھائی زین غازی صاحب، بھائی سمر غازی صاحب اور پوری سنگت اور بالخصوص مرکزی امام بارگاہ جڑا والا دی پرخلوص ڈیوٹی مسلح عبادت سجدہ ذکر محمد و آل محمد خالق اپنی بارگاہ جمال شرف قبول فرمائے۔ اور میرے نہایت واجب احترام تمام سادات المومنین جو دور نزدیک تو چل کے آئے ہیں، مالک ایک ایک قدم دے ہوتے اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک ذکر پاک کا صدقہ جو بیمار نے بیمار کربلا کا صدقہ مالک صحت کلی عطا فرمائے۔ تو دعا فرماؤ میرا چھوٹا بھائی اسد عباس، اس نے ڈائلسس ہوتے ہیں، گردے واش ہوتے ہیں، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اس کی، مالک ذکر پاک کا صدقہ آئیے دن کا صدقہ مالک سب بیماروں مالک صحت کلی عطا فرمائے۔ جو کو پریشان حال نے مالک انہوں نے پریشانی دور فرمائے، جو کو تنگ دست نے مالک انہوں نے تنگ دستی دور فرمائے۔ اپنی دعاواں دی مستجابی واسطے امام زمان علیہ السلام کے ظہور دی تعجیل واسطے مل کے ایک سونے جس کا واسطہ الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا، تمام مولا دی عظیم عزاداران دی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا۔ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، کوئی علمی حیثیت بھی نہیں، بہت چھوٹا جا طالب علم ہون دی حیثیت نال تھوڑا سبق سنا کے دعا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اجازت ہے اپنے تمام عزتدار واجب المقام سادات المومنین اپنے بزرگواراں کو، اچھا میں ویسے بہت کٹ گل کرنا ہوں اگر کیونکہ بلا فصل سے منن والے ہیں، اگر تھوڑا ذرا قریب آ جاؤ نا تو ذرا ایک گلدستہ جا بن جائے، کیونکہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کا بھی حکم ہے 4 منٹ کی حاضری ہے، اس کے بعد پھر وقفہ نماز ہوئے گا۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت کے اندر جناب کو زیادہ تو زیادہ سبق سنا۔ بابا جی کا ایک حکم بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ پورا کروں گا۔ تو اجازت ہے نوکری پاک شروع کی جائے۔ نعرہ تکبیر، زندہ و سلامت رہو، آل محمد خالق نعرہ بہت بلند ہے، ذرا بلند آواز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل قرآن کل ایمان نعرہ حیدری، پانچ نعرہ بجری سوالک نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت حق دشمن دی لعنت، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ میرا سونا تسا استقبال فرمایا۔ لو ہر بندہ کہتا ہے نا کہ میں اپنا تعارف کرانا، میں مولا دی قسم پہلے تہاڈا تعارف کرانا چاہتا کہ تسی کیڑی ہستی دے منانا۔ 4 لائناں تو بابا جی اپنی نوکری کی ابتدا کرنا چاہتا
साड़ा तारफ की है जिंदा सलामत रहो मौला की कसम सोने के कलम ना लिखी हुई रुबाई है बाबा जी अपना सारे का तारफ की है कि इसके हैदर के असीरों में गिने जाते हैं बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया जी बिस्मिल्लाह सरकार मैं दसे ना हर बंदा होता ना कि अपना तारफ कराता है कहते हैं ना 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 मैं तुम्हारा तारफ करा रहे हैं भाई दिलपजीर साहब कि इसके हैदर के असीरों में गिने जाते हैं और हैदरी के फकीरों में गिने जाते हैं मेहरबानी जनाब थोड़ी देर बरत दिया जी इसके हैदर के असीरों में गिने जाते हैं और हैदरी दर के फकीरों में गिने जाते हैं जब से हैदर ने अनायात की नजर डाली है कांच के टुकड़े हैदरियों में गिने जाते हैं हो गया मौला भाई तक बात हम सबको सलामत रखे और मालिक मेरे भाइयों के रिस्क माल जान रिश्ता बख्ता के मालिक अल्लाह कहता लो जी एक नज़म जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहि और एक कसीदा भाई का हुक्म अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद उस तो पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह दिन बाद का जवार दिया पाक इमाम हुसैन बादशाह दा और मेरी दुआ भी होती है बावजू खलोता हर मजलिस हर नमाज मेरे मौला कायनात के उत्ते जिथे भी इमाम हुसैन बादशाह का आज़ादार है ना उन्होंने अपनी जिंदगी एक बार करबला जरूर बुलवाई मौला की कसम इस तो बड़ी बाबा जी मेरे को दुआ कोई नहीं है लो जी की नज़म उस तो बाद कसीदा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा तो मैं अर्ज करना कि शुमार कैसे हो क्या क्या सखी हुसैन से है बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया मैं बिल्कुल नहीं कहना मेरे अल्लाह को ਤੁਹਾਡੇ नसीब सौंगे ना 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 ਤੁਸੀਂ नसीबां वाले है ते इत्थे आए बैठे हो क्योंकि मोहम्मद का बाबा जी साह लेना भी इबादत है ये जिक्र अजीम इबादत है सानू नहीं पता है किहड़ी हस्ती आई हुई है क्योंकि मैं वो जगह वेख आया करबला दे विच बाबा जी दो मुकामात ऐसे ने एक करबला दे विच जेड़े ज़ाहिर गए ने इस गल दी तारीफ फरमाउण के दूसरी वादी सलाम है पहला मुकाम बागी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सम्मान पढ़ भाई वो दरिया फुरात के बिल्कुल करीब है जिथे मेरे मालिका का तख्त भी है बागी इमाम सादिक अल मोहम्मद के नाम दूसरा वादी सलाम के खूह है सरकार इमाम सादिक अल मोहम्मद के नाम तो मंसूब है अली बिन यकीन सहाबी इमाम है हथ बन के अर्ज करता मौला तुसी वक्त की हुज्जत हो वक्त के इमाम हो मौला तुसी मदीने हो इतना सफर करके आते हो मौला तुसी हरमे पाक के तशरीफ फरमा नहीं होते मौला तुसी हरम तो थोड़ा साइड में तशरीफ फरमा होते हो मौला इस गल का फलसफा की है इस गल के राज की है तो सादिक आले मोहम्मद इरशाद फरमाते ने मुझ सादिक के लिए इससे बड़ी फख्र की बात और कोई नहीं है कि मैं हुसैन का आज़ादार हूँ मौला की कसम जेड़ी तुसी मखलूक बैठे हो ना मैनू नहीं पता इहदे नाल केड़ी नबी केड़ी हस्ती केड़ा मसरूफ तशरीफ फरमा तो मौला की कसम मालिक नाम सबको सलामत रखे इमाम हुसैन बादशाह मैं समेत अपना सारे किसी साल मालिक करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए क्योंकि मेरा हुसैन मेरी चश्मोतर में रहता है मेरा हुसैन मेरी चश्मोतर में रहता है अजीब शाह है जो गरीबों के घर में रहता है जिंदा सलामत शुमार कैसे हो शुमार कैसे हो क्या क्या सखी हुसैन से है ये इंतहा है कि मेरा नबी हुसैन से है और समझ में आता है करबला का पस मंजर अली से जंग थी लेकिन लड़ी हुसैन से है
تو مولا دی قسمیں میں آن والی ماواں تے پچھلیاں تے میں درود پڑھدا کیونکہ جنہاں نے سانو ولایت علی تے مقام رکھیا ہے عزادار پتر مالک صافیاں دیاں پتراں نے نیک نصیب فرمائے اور دنیا کی سب تو عظیم دولت بھی ذکر آل محمد ہی ہے شمار کیسے ہو کیا کیا سچی حسین سے ہے یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے اور سمجھ میں آتا ہے کربلا کا پس منظر علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے اور کیا ہے ماں باپ کی گود سے حسین حسین کیا ہے ماں باپ کی گود سے حسین حسین کیوں اس لیے ہمارا پیدائشی یافتہ حسین سے ہے سلوات پڑھو محمد والا لو جی ایک نظم بی بی پاک دی پاک عصمت دی بابا جی چند بندے آگے نبیان دے سلطان دی بارگاہ سے انہاں کی عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اللہ تواڈی کالی کملی دا بڑا حیا کرتا ہے یا رسول اللہ اللہ اس دیا قرآن پاک کی قسمہ کھاندا ہے کہ یا رسول اللہ تسی نے ارشاد فرماؤ اس دا مقام کیے اس دا مرتبہ کیے لو جی جیڑا نبیان دے سلطان کالی کملی دا تعارف فرمایا اور میرا دل میں جناب کو قصیدے دی شکل سناوا تسی مل کے ایک سونی جی سلوات پڑھو لو جی جنہا نبیان دے سلطان کالی کملی دا تعارف فرمایا اور انشاءاللہ میری زندگی نالو قیمتی نظم ہے انشاءاللہ جناب کو مزہ آئے گا تسی مل کے ایک مری ہور سلوات پڑھو محمد والا بادشاہ فرمایا میری کملی میرا کلمہ عطائے فاطمہ ہے لفظ محمد کدھا سونا نا میرا سرکاری ابو طالب رکھا کدھا مٹھا نا جس کا ترجمہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے لو جی میرے واجب مقام تشریف فرماؤ کیونکہ میرا رسول وجہ تخلیق کائنات ہے میرے بادشاہ کا جڑا عرشی نام ہے وہ احمد ہے تے جڑا فرشی وہ محمد ہے تے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ پڑھ کے بندہ مسلمان نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے اور مولا دی قسمیں قرآن مولوی دے سر دے ہوتے ایک باری مولویوں نے پوچھو دسیے نہ رکھیا کس ہستی نے اور میں پچھلے سال بھی الحمدللہ کی جملہ تلاوت کیتا سی میرے جملے نہیں کیونکہ باوضو کھلوتا جنہ دی بات ہو انہوں کا نام لینا چاہیے مجھب حقہ دا بہت بڑا نام علامہ طارق چوبی صاحب وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا قرآن ویسی انجیل نہیں جیسا قرآن ویسی توریت نہیں جیسا قرآن ویسی زبور نہیں جب اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں قرآن کے جیسی نہیں ہے تو جس ہستی میں نازل ہوا وہ تم جیسا کیسے ہو گیا میری کملی عطائے فاطمہ ہے میرا کلمہ عطائے فاطمہ ہے لفظ محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے تو شیر پیش کی خدمت ہے میری تعریف ہے سب سے
میرا کلمہ عطائے فاطمہ. بابا جی مولا کی قسمیں میری اوقات نالوں زیادہ پذیر ہے، لیکن تمہیدن پورے ملک چرچ کرتا رہنا. ایک پاسے ظہیر آباد سے زندگی ہوئے تو دوسرے پاسے آ شعر ہوئے. مولا کی قسمیں شعر کا وزن زیادہ ہے، اور میں دعویٰ کرنا انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے سال آج کے دن تک ہم شعر یاد رہے گا. ایک دن جناب سلیمان فارسی مولا کائنات کلمہ کے حد تک عرض کرنے لگے کہ مولا اے تسی جانتے جانتے ہو مولا سیرہ تسی کدی نہیں پہنے. بابا جی مولا ڈھال تسا کدی نہیں پکڑی. مولا زخم تانوں آندا کوئی نہیں. کہ مولا تسی جنگ جیت کے گھر آ جاتے. مولا اس کی وجہ کی امیر کائنات جڑی گل ارشاد فرمائے نہایت توجہ دا طلبگار مولا فرماتے ہیں میرا کلمہ عطائے فاطمہ کہ مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ. بابا جی مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ. ارے مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ. میں وقت دے نظر رکھنے ہویا دو شعر اس کے ہو اس کے بعد اگلی نظر بہت مختصر جانے صاحب اور ڈیوٹی میری تمام. اور مولا کی قسمیں جتنے بھی تسی عزادار تشریف فرماؤ نا مولا کی قسمیں تہاڈی فضیلت دا شعر. مالک کی عزاداریاں سرداریاں مالک تہاڈے تے ساڈیاں نسلاں چ ہمیشہ جاری ہو سکے. بھائی دل پذیر صاحب حشر دا میدان اے بلا تشبیہ اے نبیاں دے سلطان دی رسول. بابا جی دو قطاراں ہو سکدیاں. ایک قطار کھبے پاسے ایک قطار سجے پاسے. بابا جی وہ جڑی قطار کھبے پاسے ہوئے گی نا انہاں دے کپڑے دا رنگ رنگ برنگا ہوئے گا. چلو میں انجی کیوں نہ دساں کہ طالب علم ہون دی حیثیت نال پوری کائنات دے اوتے جتنے دربار بغیر علم تو ہے نا اس طرح دا ہوئے گا. مہربانی جناب بہت شکریہ. اور الحمدللہ جڑی ساڈے سجے پاسے قطار ہوئے گی ساڈے سارے دے کپڑے دا رنگ کالا ہوئے گا. اور بابا جی میں عزادار ذاکر خطیب ہوں تو پہلے ایک ماتمی ہاں عزادار زنجیر زن ہمارا زبار اور سنسدار کی ہاں ستیانے مغلے. بابا جی میں بچپن چ جیل لکھی ہے ذکر دی خاطر تو میں عزاداراں دی اور ماتمیاں دی یہ فضیلت دا شعر دسنا چاہتا ہوں. وہ جڑی قطار کھبے پاسے ہوئے گی انہاں دے کھبے حج کا مال نامہ ہوئے گا. ساڈی قطار سجے پاسے کھڑی ہوئے گی. اسی تمام سارے منن والے بارگاہ دی سچ عرض کرا گے کہ یا رسول اللہ ساڈا نامہ مال کی ہے ساڈا نامہ مال کی ہے. تو مولا کی قسم ایک اشارے میں میری ساری مجلس ہے تو نبیوں کا سلطان ارشاد فرمائے گا رضائے
اور مجلس چلو میں سناؤں گا انشاءاللہ تنقیدن پورا سبق بابا جی جنت 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 دنیا کہتی ہے جنت ہر بندہ جنت تلاش ہے میں اپنے مذہب کا سب کو چھوٹا طالب علم ہونے کی حیثیت نال میں دسنا چاہنا جنت کا جڑا سب کو اعلیٰ مقام ہے نا وہ محمد والے محمد تشریف فرما ہے اور میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ عزادار کی عظمت کا ہی اگلا بھی شعر ہے اور مالکہ کا بات فرمانا کہ جڑے سارے حقدار دنیا تے سانوں مننے آنا وہ آخرت بھی سارے نال ہوں کیونکہ میں ماتا ہوئے آل محمد ماتا شہیدہ لو بابا جی میں جنت کا اصلی نام دسنا چاہتا ہوں اسی سارے بارگاہ رسالت کوثر دے جان پی کے ایک نوری رستے سے چلا بابا جی اگے بہت بڑا اسم اعظم لکھیا ہوئے گا کسر زہرا مہربانی جناب کسر زہرا تے کسر زہرا دے نا بہت بڑا ایک دعائے زہرا دا پرچم لہرا رہا ہے مہربانی جناب اسی سارے محمد و اہل بیت محمد نال پیار کرنے والے مقدس کرنے والے کیونکہ مالکہ دا بات فرمان بھی ہے خوشیاں ہیں ہم چکام اس طرح ہی ہے نا جی تو اسی بالکل احترام اکھا بند کر کے کھڑے ہو جائیں گے ایک نوری محل دے وچوں ایک دروازہ کھلے گا اندر ایک صدا ہے جی صدا کی ہوئے گی جی بسم اللہ دو سے ایک شعر فضیلت آپ بولنے چاہیے میں انشاءاللہ ڈیوٹی میری تمام کہ سید زادہ عمر ہے بابا جی پہلا قدم سر زمین کربلا تے رکھیا مولا حسین بادشاہ سر زمین کربلا دی آواز آئی مولا میں بنجر ہاں میں ڈرکلی زمین ہاں مولا حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام نبی آئے مولا میں آباد نہ کر سکے تو نواسے رسول نے نا سر زمین کربلا تے سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تو میں نے پہچان میں حسین تو جی بادشاہ جڑے گل کیتی بلا فصل دو شعر فضیلت ایک شعر مصیبت دا ڈیوٹی میری تمام تو جی میں قصیدہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں اس مل کے ایک سونی سی سر بات بادشاہ اپنا تعارف فرمایا پتر تینوں میں وسایا پتر
کوئی نہیں ہے اور مالک اسا سارے اسے سال کربلا دی زیارت نصیب فرمائے پتر بدول دا تینوں میں وسانا ہے تے نوریاں نو تیری مٹی اگے میں جھکانا ہے امام حسین بات سے جڑی پہلے گل کیتی سرزمین کربلا نا او کیڑی کیتی جیڑے تیرے ڈر ڈرے ہاتھ خالی
جدو بار بار سرزمین کربلا مولی بی بی پاک میں بن جانا میں بیابان تطہیر دے کعبے اندر ایک آواز آئی سرزمین کربلا جب تو بچے رہنا سے میں تھی رہنا ہے تو مطمئن ہو جا میں تینوں اللہ بنا کے جاؤں گی سرزمین کربلا نے حج کشکول کا ساتھ بی بی پاک کو سمجھو کس طرح ہوں اللہ بنا کے جاؤ 18 بیران بہن جڑی گل کی تھی سرزمین کربلا بی بی فرما دے نے کہ یوسف تو سارے آدھے سیرے میں لٹاواری جے تو نام مولا ہوئی اے تھانا میں جاوگی میں بسم اللہ کر 18 بیران بہن جڑی سرزمین کربلا نے گل کی تھی کہ یوسف تو سارے آدھے سیرے میں لٹاواری جے تو نام مولا ہوئی اے تھانا میں جاوگی تیری جولی پتیرا دے ویرانو سلڑائے تیری جولی پتیرا دے ویرانو سلڑائے اپنا تے دھیا دا میں برکا لٹاڑا اسلام دے دو دربارہ بسم اللہ کر اسلام دے دو دربارہ اسلام